السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مخصوص نشستوں کیس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے اور آج سپریم کورٹ نے 39 جو اراکین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کی حد تک پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی جو استدعا ہے وہ آج مسترد کر دی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے۔ اس سماعت کا حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو 39 ارکان کی حد تک پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی گئی ہے۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیا 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ ہمیں 39 ارکان کی حد تک تناسب طے کر کے نشستیں نہیں دی گئیں۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی مجموعی نشستوں پر فارمولہ طے کر کے نشستیں دیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا اوروں کو یہ نشستیں دے دی گئی ہیں ان کی۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ابھی کسی کو نہیں دی گئیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی 80 نشستوں کے تناسب سے تو 22 اور 23 مخصوص نشستیں بنیں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جب 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا گیا تو ان کے تناسب سے مخصوص نشستیں کیوں نہیں دیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا جس میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں سیاسی وابستگی ظاہر کر دی جائے تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قانون کا اطلاق ماضی سے کیا گیا۔ ہم نے اس معاملے پر ایک نظر ثانی بھی دائر کر رکھی ہے جو زیر التوا ہے۔ فیصل صدیقی نے استدلال کیا کہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو مجھے سپریم کورٹ کے مستقبل کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے 39 ارکان اسمبلی کی حد تک پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلوں پر 11 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی آج بھی۔ بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے جبکہ سنی اتحاد کونسل کے فیصل صدیقی نے دلائل دیے۔ سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکیل سے استفسار کیا کہ آج آپ دلائل مکمل کر لیں گے۔ اگر آج مکمل نہیں کیے تو یہ نہ ہو کہ گھر میں داخلہ ہی بند ہو جائے۔ اس پر فیصل صدیقی نے برجستہ جواب دیا کہ گھر میں داخلہ تو ویسے بھی بند ہو چکا ہوا ہے۔ عدالت میں وکیل اور ججز کے درمیان دلائل کے دوران طنز و مزاح کے ساتھ گہری قانونی بحث بھی جاری رہی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ عدالتی اختیارات کم ہوئے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ مجھے کوئی خیال نہیں آیا، جس پر بینچ میں کہہ کے سنائی دیے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی آئین میں ترمیم کا کوئی مقصد ضرور تھا، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ 187 کو 175 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ میری نظر میں عدالتی اختیارات پر اچھا خاصا تقسیم پڑا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پرانا 187 اور نیا 187 پڑھیں، فرق واضح ہے، جبکہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ نہ ترمیم نہ 184(3) آپ کے کیس سے متعلق ہے۔ تاہم وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سارا کیس ہی اس سے متعلق ہے۔ دلائل کے دوران جسٹس امین الدین نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے دلائل ختم نہ کیے تو ہم ختم کریں گے۔ ساتھ ہی ریمارکس دیے کہ میرے سوال پر پھر آپ کہتے ہیں کہ وہی نازل ہوتی ہے۔ عدالت نے اہم سوال اٹھایا کہ 185 میں 187 استعمال ہو سکتی ہے۔ اس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ جی 175(2) سپریم کورٹ کو اختیارات دیتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ میں 185 میں مقدمہ آیا تھا اور جس دائرے اختیار میں فیصلہ ہوا کیا وہاں اختیار تھا؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے پاس پی ٹی آئی کو انصاف دینے کا آپشن ہی نہیں تھا،
جبکہ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا مکمل انصاف فراہمی میں فریق بنے بغیر ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ وکیل نے کہا کہ جی بالکل سر، آپ کا اپنا فیصلہ موجود ہے۔ فیصل صدیقی نے زور دیا کہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ پہلے سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا اور ہائی کورٹ نے خود کہا کہ اگر پی ٹی آئی ہوتی تو ہم فیصلہ دیتے۔ عدالت نے سوالات کیے کہ کیا سنی اتحاد کونسل میں شامل افراد نے کبھی اس سے انکار کیا؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی پر قبضہ سنی اتحاد کونسل کا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بلوچستان میں دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا تو زمین سرکار کی نکلتی تھی، اور مزید کہا کہ سرکار ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو زمین ہم سرکار کو دے دیتے تھے کہ اس کی ملکیت ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ان کی آزادی کیسے سلب کریں؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ وہ تو اپنے گھر چلے گئے جہاں سے نکالے گئے تھے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن حکام کو روسٹرم پر طلب کیا اور استفسار کیا کہ کیا آپ نے 39 امیدواروں کو نوٹیفیکیشن جاری کیا؟ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ جی نوٹیفیکیشن عدالتی حکم پر جاری کیا گیا۔ فیصل صدیقی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جو کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ وکیل نے خدشہ ظاہر کیا کہ میں سپریم کورٹ کے مستقبل کو لے کر پریشان ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ نے 39 ممبران کے تناسب سے مخصوص نشستیں دیں؟ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم 39 کی حد تک مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے، یہ تو باقاعدہ فارمولہ ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال اٹھایا کہ اگر فارمولہ ہوتا ہے تو باقی جماعتوں کو مخصوص نشستیں کیوں دیں؟ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جی فیصلہ ہو لینے دیں، پھر سب کو مخصوص نشستیں دیتے۔ فیصلہ ہو لینے دیتے، پھر سب کو مخصوص نشستیں دیتے۔ فیصل صدیقی نے زور دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سماعت کے اختتام پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ سب ہمارے ادارے ہیں، آج میں بیٹھا ہوں، کل کوئی اور بیٹھے گا۔ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ میرے خیال میں اگر کوئی رول، ایکٹ اور آئین کے خلاف ہو تو اسے ماننا ضروری ہے جب تک کل عدم نہ ہو جائے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جی پھر تو الیکشن کمیشن نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کو لتاڑیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سماعت کا حال احوال۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں طویل عرصے سے، یہ آئینی بینچ سے پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا ہے، مختلف عدالتوں میں چلتا رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی مختلف اس کے جو اسٹیپس ہمیں نظر آئے ہیں اس کیس کے، تو اب آئینی بینچ کے پاس چلا گیا ہے۔ آئینی بینچ نے تقریباً کوئی 5-6-7 سماعتیں کی ہیں اور اب بھی سماعتیں جاری ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے کئی دنوں سے دلائل دیے ہیں، اب انہوں نے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور جو آئینی بینچ ہے اب فیصلے کی طرف جائے گا۔ لیکن جو دلائل ہوئے ہیں، جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس میں سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید یہ نشستیں نہ ملیں اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نہ ملیں، کوئی درمیانہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ کیوں کہ سنی اتحاد کونسل الیکشن لڑی نہیں اور پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں ہے، تو جو الیکشن نہیں لڑی تو وہ آزاد ممبران اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جو جماعت الیکشن میں حصہ جس نے نہیں لیا، یہ معزز ججز نے ریمارکس دیے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں کہ جس جماعت نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا وہ بھائی کیسے ممبران کو، آزاد ممبران کو لے سکتی ہے، کلیم کر سکتی ہے، اور ان کو کیسے ملی؟
اور پھر جس جماعت نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جس نے مانگے ہی نہیں ہیں آزاد ارکان، تو ان کو آزاد ارکان کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ یہ ریمارکس ججز کے آئے ہیں۔ اس میں سے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں جماعتیں شاید ان مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائیں اور درمیان میں کوئی تیسرا ہی فیصلہ آ جائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔